تو وہ میں نہیں چاہتی تھی. خیر وہ ہو گیا. ہاں میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچے اس طرح سے بڑے ہوں اس محرومی کے ساتھ اس روم میں. اور کندھوں پہ اٹھائی ہوئی عائشہ جہاں زیب کو ایک آدمی کے گلے سے لگا دیا جاتا ہے. شادی آئی, میری مرضی کی شادی تھی, لو میرج تھی جہاں زیب کے ساتھ, بچپن کی محبت, لو ایٹ وی گرو اپ ٹو لو ایچ ادر. بڑا ہی ہم کپل تھے ایک پورا, وہ سیف علی خان جیسا لگتا تھا مجھے, لوگ کرینہ سے ملاتے تھے اس زمانے میں. تو ہم لوگوں کا جو ایک وہ تھا نا کپل, اس کو بہت آئیڈیلائز کیا جاتا تھا کہ او مائی گاڈ. اور پھر لو میرج کا کانسیپٹ, وہ راجپوت ہم ارائیں, اور مطلب فیملی فرینڈس تھے بچپن سے ساتھ پلے بڑے. لیکن پھر شادی کا کیا حال ہوا بعد میں, اس میں کیا کیا ہوا وہ میں بیشتر دفعہ بیان کر چکی ہوں. میری جو امیدیں تھیں, شادی کی دوسری رات مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ انسان ہی نہیں ہے یار. مطلب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ الکوہولک ہے. آپ کی لو میرج تھی اور آپ کو پھر بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ اتنی زیادہ الکوہول پیتے ہیں. بچے تھے نا ہم, وہ 18 کا تھا, میں 16 کی تھی, 2 سال کا فرق. اتنی جلدی شادی ہو گئی تھی آپ کی؟ نہیں, اتنی جلدی محبت ہوئی تھی. اچھا. شادی تو I was 22 when I got married. تو اور 23 کی تھی تو بیٹا میری گود میں تھا 6 مہینے کا. سو اور 24 کی ہوئی تو مجھے پتا لگ گیا کہ he is interested somewhere else. تو یہ جو محبت سے شادی اور پھر اس کے بعد جتنی کمپلیکیشنز دیکھ کے 24 سال کی عمر میں مجھے پتا لگ چکا تھا کہ جس آدمی سے میں نے شادی کی ہے میں نے بھنڈ مار لیا. اور محبت رہی تھی آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اب بھی؟ مجھے آج بھی اس سے بہت محبت ہے. وہ زمین کے منو مٹی کے نیچے ہے. میں اسے زندگی میں معاف کر چکی ہوں. مجھے اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں. اس نے مجھے 3 بہت خوبصورت بچے دیے ہیں, اور وہ بچے آج میری دے آر مائی اسپرٹ. میرے 5 بچے میری اسپرٹ الحمد للہ. میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو ملتا ہے تو وہ یا دروازہ ہے یا دیوار ہے. آپ دیوار سے لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں. آپ کتنے سال کی تھیں جب آپ کے فرسٹ ہسبینڈ جہاں زیب کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ ایگزیکٹلی نہیں یاد, بٹ 27 یا 30 آئی تھنک, آئی ڈونٹ نو. اچھا عائشہ, آپ کے فرسٹ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد آپ اپنے ان لاز کے گھر ہی رہی تھیں, آپ واپس نہیں آئی تھیں, تو آپ کا وہ ایکسپیرئنس کیسا رہا تھا؟ جب جہاں سے کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور 4th اسٹیج ایڈوانس تھا, مجھے نہیں بتایا گیا کہ اسے 4th اسٹیج ایڈوانس ہے. میں کبھی نہیں جاتی تھی اس کے چیک اپس میں. ایک دن ڈاکٹر زیبا ہوتی ہیں, آنکالوجسٹ ہیں, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, حمید لطیف میں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. اور انہوں نے کہا اس کی بیوی کو بلاؤ, اس کی طلاق ہوئی ہوئی ہے. کہا نہیں. جب مجھے بلایا گیا میں نے کہا یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا تم کس سوچ میں ہو, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جو دن گزر رہا ہے اسے غنیمت جانو. ہی از آن, یہ اللہ کی طرف سے ایک تمہیں بونس ہے جو زندگی ہے اس کی. سو میں نے اپنے والد کو کانٹیکٹ کیا. جب وہ اندر ریزینٹمنٹ ہوتی ہے نا, شادی کے بعد میں نے ان سے بہت دفعہ بات کی فون پہ, بہت دفعہ کہا کہ آپ کی وجہ سے میں نے غلط بندہ چوز کیا اپنے لیے, کیونکہ مجھے پہلا آدمی جو ملا نا, میں نے اس کے اندر اپنی سیکیورٹی ڈھونڈنے کی کوشش کی. میں نے یہ نہیں سوچا, ایگزیکٹلی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے I trusted my gut اور I was wrong, completely wrong. تو میں ان پہ بلیم کرتی تھی کہ آپ کیونکہ میری زندگی میں نہیں تھے, آپ نے مجھے چھوڑا اور ایسا چھوڑا. آپ دیکھو بیوی کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ. اور یہ ہمارے مردوں کا ایک اتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ جب عورت سے محبت نہیں رہتی نا تو اس کی اولاد کو بھی آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. ویسے عائشہ حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ اولاد تو اپنی ہوتی ہے. یہ چیز پتہ نہیں ہمارے کلچر میں کہاں سے سرایت کر گئی ہے. عورت کی اولاد ہو جاتی ہے, وہ عورت کی اولاد ہو جاتی ہے اور اس کا گندا خون بن جاتا ہے کہ یہ گندا خون ہے اور یہ اس کا ہے. لہٰذا خیر آگے چلتے ہیں. تو جب جہاں زیب کی ڈیتھ سے 1-2 مہینے پہلے میں نے اپنے والد کو فون کیا. میں نے کہا جہاں زیب آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ ایک دفعہ اس سے مل لیں. تو میرے والد صاحب نے کہا اینڈ آئی کوٹ کہ دیکھو ساری زندگی تم نے مجھے کبھی اون نہیں کیا, تو اب تم ایک کھانا رکھو اپنے سسرال میں, تمہارے سسرال کو پتہ چلے کہ میں تمہارا باپ ہوں. آپ کے وہاں پہ اس طرف کیمو تھراپی چل رہی ہے اور والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے کبھی اون نہیں کیا, لہٰذا اب تم مجھے اون کرو اپنے ان لاز میں, اور انہیں بتاؤ کہ تمہارے 7-8 اور بہن بھائی ہیں اور میں تمہارا والد ہوں اور تمہاری امی ہیں, اور جو ہے ان سب کو تم اون کرو. کھانا ہو, کھانے کے اوپر میں جہاں زیب سے مل لوں گا. کہا بات یہ ہے کہ اس وقت وہ اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں اس وقت سسرال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے باپ کو اون کیا جائے, ان کا کھانا رکھا جائے. ہم پھوڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی. آپ یہ
زندگی میں روئیں گے اس دن کو. آپ جہاں زیب کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے. وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, ایک مرتے ہوئے آدمی کی خواہش سمجھ کے اسے پورا کر لیں. ویسے آپ کے ہسبینڈ آپ کے ابو سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ شاید ان کو لگتا تھا کہ وہ مجھے ایز اے ذمہ داری میرے فادر پہ سونپتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ والد صاحب نے کر دیا انکار بڑے پولائٹلی. میں اس کو انکار ہی سمجھتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ ساری زندگی اس چیز کو ترسیں گے کیونکہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے. اور پھر میری وہی کالی زبان. ہاں, جہاں زیب کی ڈیتھ ہوتی ہے, ہم اسے لاتے ہیں ہاسپٹل سے, نہلاتے ہیں. بچے میری ان لاز کے کہنے کے مطلب منع کرنے کے باوجود میں بچوں کو ان ایک فائنل گڈ بائی کرواتی ہوں. بچے میرے بہت چھوٹے تھے, 6 سال کا بیٹا, 4 سال کی بیٹی اور 2 سال کی بیٹی. بچے بہت چھوٹے تھے. مجھے تھا کہ کل کو یہ بچے جب مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمارا باپ کہاں گیا, تو میں کیا جواب دوں گی کہ کدھر گیا. میں لاکھ تعویلیں دے دوں کہ وہ چلا گیا اللہ کے پاس. انہوں نے جب ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی ہوگی تو انہیں صبر نہیں آئے گا. اور اس خاندان میں ایک ایسا پریسیڈنٹ تھا, انہوں نے جہاں زیب کے ماموں کو کینسر ہوا بہت ینگ ایج میں, ان کی 2 بیٹیاں تھیں. انہوں نے بچیوں کو باپ کی شکل نہیں دکھائی, اور جب بچیوں کو باپ کی شکل نہیں دکھائی ان سے جھوٹ بولا گیا کہ تمہارا باپ دبئی چلا گیا. جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم بچے تو ان کے دماغوں میں سوال نہیں ہوتے, لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر وہ فیک کالز کراتے تھے کسی سے کہ اچھا یہ دیکھو تمہارے بابا کی کال. تو وہ چیزیں وہ بچوں میں محرومی دیکھ دیکھ کے نا, آنکھوں میں سختائی, پتھرائی ہوئی آنکھیں. اور اپنا بچپن بھی مجھے یاد تھا کہ میں نے اپنے باپ کے انتظار میں وکیلوں کے گھروں میں بیٹھ کر کئی گھنٹے گزارے تھے. تو وہ جو آس ہوتی ہے اور دروازہ نہیں کھلتا اور کوئی نہیں آتا. خیر, تو وہ میں نہیں چاہتی تھی. خیر وہ ہو گیا. ہاں, میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچے اس طرح سے بڑے ہوں, اس محرومی کے ساتھ. اس محرومی کے ساتھ تو جی سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بابا کو ستارہ بنا دیا, لیکن اس محرومی کے ساتھ نہیں جیا جاتا کہ ایک باپ چلا گیا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اس نے اور نہیں کیا. سو جہاں زیب کی ڈیڈ باڈی چلی جاتی ہے اور 2 گھنٹے بعد ایک انتہائی مردہ حالت میں مجھے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ سے ملنے کوئی آیا ڈرائنگ روم میں, اور کندھوں پہ اٹھائی ہوئی عائشہ جہاں زیب کو ایک آدمی کے گلے سے لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا باپ. For the first time in my life. خیر, so I met him then. اور گلے شکوے اپنی جگہ. جب میں نے بہت ساری رانگ ڈوئنگس کے لیے معافی مانگی جہاں زیب سے, اور بہت ساری رانگ ڈوئنگس کے لیے اس کو معاف کر دیا کہ ایز این انسان جب ہم زندہ ہوتے ہیں نا تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنا آپ جتانے کی اور اپنی چیز کو رائٹ کہنے کی, لیکن دوسرے کی شاید اس طرح سے نہیں سن رہے ہوتے, اس کی نہیں سمجھ رہے ہوتے, یا شاید دوسرا آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوتا. تو وہ سب کہنا سننا جو تھا وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ جب ہو گیا, اس سے پہلے بھی ہو گیا ہوا تھا, لیکن بہت ساری چیزوں کے لیے مجھے اسے معاف کرنا تھا, بہت ساری چیزوں کے لیے اسے لیٹ گو کرنا تھا کہ اس کو آگے دوسرے معاملات بھی دیکھنے ہیں. تو وہ میں نے اپنے لیے بھی کیا اور اس کے لیے بھی کیا. پھر اس کے بہاف پہ میں نے بہت سارے لوگوں سے معافیاں بھی مانگی کہ ظاہر ہے وہ تو اس طرح سے نہیں مانگ سکا, اس کو وقت نہیں دیا زندگی میں. 33 سال کا یا 30 سال کے آدمی کے لیے موت جب ایک دم سے آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں وہ اللہ سے معافی مانگ